الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے درس میں ہم نے ادوات الاستفہام یعنی انٹروگیٹو پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھا، اور ان میں سے 4 مختلف ادوات الاستفہام یا حروف استفہام کو ہم نے استعمال کیا۔ آج ہم مزید چند حروف استفہام کا استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے سوال کیسے بنایا جائے گا۔ میں نے انٹینشنلی اس میں چند حروف استفہام یا اسماء استفہام کو سکپ کیا ہے جو میں نے پریویس سیشن میں بتایا تھا، کیونکہ اس کا تعلق جملہ فعلیہ سے ہے اور مزید چند کنسپٹس یعنی حروف جر وغیرہ پڑھنا باقی ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم ان کو ملا کر ان کے ذریعے سوال بنائیں گے۔ آج اس میں سے میں نے صرف سلیکٹیو لیے ہیں، تو یہ ہمارا پارٹ 2 ہے جس میں ہم سوال بنانے کے تعلق سے دیکھیں گے۔ تو انٹروگیٹو پارٹیکلز میں ہم آج اینا، کیفا یہ 2 خصوصیت کے ساتھ استعمال کریں گے۔ جس اینا کا مطلب ہوتا ہے ویر، کیفا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ کیسے، اور حل اور حمزہ استفہام ہم یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو ہم اس حرف کے ساتھ ملا کر کس طرح سے سوال بناتے ہیں، چوائس بیس کوشچن، تو اس کو ہم ہمارے درس میں آج شامل کریں گے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں چند بنیادی باتیں ان اسما کے تعلق سے۔ جب 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کے لیے پوچھنا ہو تو حمزہ استفہام یا حل کا استعمال کریں گے۔ یعنی جب کبھی آپ کو چوائس بیسڈ کوشچن کرنا ہو، یعنی 2 چیزیں موجود ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو، یعنی یہ کہنا ہو کہ دیکھو دکان کھلی ہے یا بند ہے، تو دکان کے کھلے ہونے یا بند ہونے دونوں میں سے ایک ہی پاسبلٹی ہے، تو ایک چیز آپ سامنے والے کو چوائس کرنے کے لیے موقع دے رہے ہو۔ تو اس طرح کے سوالات جب آپ کرو گے کیا دکان کھلی ہے یا بند ہے، اس طرح سے، تو آپ حل یا حمزہ استفہام کا استعمال کر سکتے ہو۔ پھر کسی کی کیفیت یا حالت پوچھنے کے لیے آپ کیفا کا استعمال کریں گے۔ جب آپ کسی پرسن کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کی حالت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو، یا پھر کسی چیز کی حالت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو، تو ایسے سیناریو میں آپ کیفا اس اسم کا استعمال کر سکتے ہیں سوال بنانے کے لیے۔ پھر تیسری صورت یہ کہ کسی جگہ یا مکان کے بارے میں، اسپیسیفک پلیس کے بارے میں، یا کوئی ایسا پرسن جو اسپیسیفک پلیس کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو آپ اینا کا استعمال کریں گے۔ چلیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اینا کا استعمال کریں گے۔ اینا کا مطلب ہوتا ہے ویر، کہاں، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہم کہیں گے کہاں، انگلش میں کہیں گے وہر۔ تو اب سوال ہمیں یہ بنانا ہے ویئر از دا اسٹیشن، اسٹیشن کہاں ہے؟ اسٹیشن یہ بس اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے، بس اسٹاپ بھی ہو سکتا ہے، یا ریلوے اسٹیشن ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اور دوسرا اسٹاپ یا اسٹیشن۔ تو اسٹیشن کو عربی میں محطتون کہتے ہیں، محطتون۔ اب مجھے سوال کرنا ہے کہ ویئر از دا اسٹیشن، تو سمپلی جو یہ لفظ ہے اینا، ہم اس کے شروع میں بڑھا دیں گے اور یہ ہمارا سوال تیار ہو جائے گا۔ این المحطۃ، این المحطۃ، اسٹیشن کہاں ہے، ویئر از دا اسٹیشن، یہ آپ کا سوال تیار ہو گیا۔ تو آپ جواب بناتے وقت کیا کرو گے، اسی سوال کا جز استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو اسٹیشن کے بارے میں بتانا ہے تو المحطۃ آپ نے اٹھا لیا، اس کو مبتدا بنا دیا الف لام کے ذریعے، اور پھر اس کی خبر لائیں گے۔ آپ کو کہنا ہے دا اسٹیشن از نیئر، اسٹیشن قریب ہے۔ نیئر کہنے کے لیے ہم لفظ قریب استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں تو المحطۃ یہ ہم نے اسے مبتدا بنایا، سبجیکٹ بنایا، اور قریب اس کی خبر لائیں گے۔
اور چونکہ یہ خبر ہے، یہ نکرہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس پر الف لام نہیں آئے گا لفظ قریب پر. تو ہمارا جملہ کیا بنا؟ المحطۃ قریب، اسٹیشن قریب ہے، اسٹیشن نزدیک ہے. دا اسٹیشن از نیئر. المحطۃ قریب. آسان جملہ ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو ایئرپورٹ کے بارے میں پوچھنا، آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کہاں ہے، ویئر از دا ایئرپورٹ، تو سیم اسی طرح جملہ بنائیں گے. ایئرپورٹ کو مطارن کہتے ہیں، مطارن. ٹھیک ہے. این المطار، ایئرپورٹ کہاں ہے؟ این المطار، ایئرپورٹ کہاں ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں قریب ہے یا دور ہے. تو ہم کہنا چاہیں گے دا ایئرپورٹ از فار، ایئرپورٹ دور ہے. دور لفظ عربی میں ہم بعید استعمال کرتے ہیں، تو ہم جملہ بنائیں گے المطار بعید، ایئرپورٹ دور ہے. دا ایئرپورٹ از فار، المطار بعید. ٹھیک ہے. اگلی مثال آپ کو مارکیٹ کے تعلق سے پوچھنا ہے. مارکیٹ کو سوقن کہتے ہیں عربی میں، سوقن. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ویئر از دا مارکیٹ، مارکیٹ کہاں ہے؟ این السوق، این السوق. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے سوق، اس کے اوپر الف لام داخل کر لیا، اور چونکہ یہ سین حروف شمسیہ میں سے ہے تو ہم لام کو پرناؤنس نہیں کریں گے، اور این السوق، سین کو تشدید دے کر پڑھیں گے. این السوق، مارکیٹ کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جنرلی ڈائریکشنز بتاؤ گے. ٹھیک ہے. یہاں ہے، قریب ہے، دور ہے، سامنے ہے، پیچھے، اس طرح سے آپ جو بھی چاہے بتا سکتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اگر وہ بالکل سامنے ہے، آپ کہیں گے یہاں ہے، مارکیٹ یہاں ہے. اگر آپ کو اس طرح کہنا ہے تو لفظ یہاں یہ کہنے کے لیے عربی میں ہونا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہیئر، دا مارکیٹ از ہیئر، السوق ہونا، السوق ہونا، دا مارکیٹ از ہیئر. ٹھیک ہے. یہ بہت کامنلی لفظ استعمال ہوتا ہے ہونا. ہیئر اینڈ دیر، دیر کہنے کے لیے آپ کہو گے ہونا کا، اور اگر ہیئر کہنا ہے تو ہونا. تو بڑے آسان الفاظ ہیں، ہیئر اینڈ دیر، ہونا ہیئر، ہونا کا دیر. ٹھیک ہے. آپ کہو گے السوق ہونا، کیا مطلب ہوا؟ مارکیٹ، دا مارکیٹ از ہیئر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ آئینہ کا استعمال کر کے سوالات بنا سکتے ہو اور مختلف مقامات کے بارے میں پوچھ سکتے ہو. تو دیکھیے ان سوالات میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کبھی ہم آئینہ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں تو کسی مقام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اسٹیشن، ایئرپورٹ، مارکیٹ، یہ پلیسز ہیں، رائٹ. تو اس طرح سے آئینہ کا استعمال ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کیفا کو کس طرح استعمال کریں گے. تو کیفا کا میں نے بتایا تھا، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا یا کیسی. ٹھیک ہے. اور انگلش میں ہم کہیں گے ہاؤ. کیفا یہ کسی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے یا حالت معلوم کرنے کے لیے، سچویشن معلوم کرنے کے لیے استعمال کریں گے. آپ کو پوچھنا ہے ہاؤ از دا فوڈ، کھانا کیسا ہے. آپ کے گھر میں کھانا بنا، یا پھر آپ دعوت میں گئے، آپ کو کوئی سوال کرتا ہے کہ کھانا کیسے بنا ہے، یا پھر ہوٹل میں گئے آپ فرینڈس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ اور ڈسکشن چل رہا ہے، آپ ایک دوسرے میں پوچھتے ہو کہ کھانا کیسا ہے. تو یہ کامنلی استعمال ہونے والے جملے ہیں. ہاؤ از دا فوڈ، کھانا کیسا ہے. تو ہاؤ کہنے کے لیے کیفا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کھانے کو طعام کہتے ہیں عربی میں، طعام. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ طعام نوشی کر لیں، یا طعام، قیام و طعام کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی رہنے اور کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. اس طرح کے اردو الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ہمارے سینٹنس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بہت ہی کامن الفاظ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہاؤ از دا فوڈ، کیف الطعام، کھانا کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور غور سے آپ دیکھیں گے جملوں میں تو آپ یہ پائیں گے کہ انگلش کے جو سینٹنسز سے ہم کویشچن بنا رہے ہیں اس کے بھی ابتدا میں کویشچن ٹیگز آتے ہیں، یعنی وہ حروف، وہ الفاظ جس کے ذریعے کویشچن بنایا جاتا ہے. واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، یہ سارے جملے کے شروع میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ از دا فوڈ،
वेयर इज द चाइल्ड, वेयर इज द मार्केट, इस तरह से। तो उसी तरह अरबी में भी सवाल बनाते वक्त हुरूफ इस्तिफहाम जुमले के सबसे शुरू में आएंगे। पहला लफ्ज आपका हुरूफ इस्तिफहाम में से होना चाहिए, उसके बाद फिर वो चीज जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हो। तो हर्फ इस्तिफहाम की पोजीशन पहली होगी, और उसके बाद वो चीज मसऊल अनहु यानी जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है। कैफा तुआमु, ये हर्फ इस्तिफहाम इसमें क्या है, कैफा है, और तुआम वो चीज है जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं, तो वो उसके बाद आया। कैफा तुआमु, खाना कैसा है। आप कह सकते हो खाना टेस्टी है। टेस्टी कहने के लिए लजीज लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी हम इसी तरह कहते हैं। तो हम कहेंगे अत्तआमु लजीजुन, अत्तआमु लजीजुन, खाना टेस्टी है, खाना टेस्टी है। अत्तआमु लजीजुन। दूसरी मिसाल देखें, हाउ इज द चाइल्ड, बच्चा कैसा है। आपस में एक दूसरे को मुलाकात करके पूछते हैं कि आपका लड़का कैसा है, बच्चा कैसा है, या बच्चे कैसे हैं। तो पूछना हो तो चाइल्ड, बच्चे को तिफलुन कहते हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा तिफलुन कहेंगे। तो यूं कहेंगे कैफ तिफलु, बच्चा कैसा है, कैफ तिफलु, बच्चा कैसा है। तो देखें, द चाइल्ड इज गुड, गुड कहने के लिए जय्यिदुन लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप तय्यिबुन भी कह सकते हैं, ठीक है, या जय्यिदुन, जय्यिदुन का मसलन मतलब होता है अच्छा। आप यूं कह सकते हैं अत्तिफ्लु जय्यिदुन, लड़का अच्छा है। या फिर आप कहेंगे ठीक ठाक है, तबीयत मिजाज सब दुरुस्त है, तो आप कहेंगे अत्तिफ्लु तय्यिबुन। तय्यिब का मतलब भी होता है ठीक होना, अच्छा होना। अत्तिफ्लु तय्यिबुन, बच्चा अच्छा है यानी उसकी सेहत अच्छी है। आप चीज के साथ भी जय्यिदुन लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो अत्वामु जय्यिदुन, खाना अच्छा है। अल किताबु जय्यिदुन, किताब अच्छी है। अल मदरसतु जय्यिदतुन, मदरसा अच्छा है। ठीक है, जैसा आपका मुब्तदा होगा उसके मुनासिबत से आप लफ्ज जय्यिदुन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मिसाल देखें, हाउ इज द गार्डन, गार्डन कैसा है। तो आप जो है गार्डन की कैफियत के बारे में पूछ रहे हैं कैसा है। तो यहाँ गार्डन अगरचे के मकाम है, लेकिन वो मकाम कहाँ है ये आपका सवाल नहीं है, बल्कि वो कैसा है ये आपका मकसद है। हाउ इज द गार्डन, कैफल हदीकतु, अल हदीकतु, हदीकतुन गार्डन को कहते हैं, बाग को कहते हैं, ठीक है। और कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जन्नतुन भी लफ्ज इस्तेमाल होता है बाग के लिए। और अगर पार्क हो तो आप बुस्तानुन भी कह सकते हो, बुस्तानुन लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। हाउ इज द गार्डन, कैफल हदीकतु, गार्डन कैसा है। आपको कहना है कि गार्डन खूबसूरत है, द गार्डन इज ब्यूटीफुल, तो आप कहोगे अल हदीकतु जमीलतुन, अल हदीकतु जमीलतुन। देखें, अल हदीकतु ये असल में लफ्ज मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में गोलता आ रही है, ताए तानीस, ठीक है। तो चूंकि हमारा मुब्तदा मुअन्नस है, इसलिए उसकी खबर भी हमने क्या लाए हैं, मुअन्नस लाए हैं, जमीलतुन लाए हैं। सिर्फ जमीलुन नहीं कहा। अल हदीकतु जमीलुन आप कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा जमीलतुन, क्यों, क्योंकि आपका मुब्तदा मुअन्नस है, तो उसकी खबर भी वाहिद होगी, तो मुअन्नस ही होती है। ठीक है, अल हदीकतु जमीलतुन, द गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब यहां से हम चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं, यानी अस्इलतुन क़ाइमतुन अलल इख्तियार, आप किसी को इख्तियार देते हैं, चॉइस देते हैं, तो किस तरह से सवालात करेंगे। आप हल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हमज़ा इस्तिफहाम का भी इस्तेमाल करते हो, तो दोनों की मिसालें मैंने शामिल की हुई हैं। पैटर्न वही होगा, सबसे पहले हरफ इस्तिफहाम जुमले के शुरू में आएगा, ये तो तय है। और दूसरी चीज कि आप जिन दो चीजों के दरमियान सामने वाले को चॉइस दे रहे हो,
ان دونوں کے درمیان آپ ایک اور حرف کا استعمال کریں گے اور وہ ہے ام. ام کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا، اور انگلش میں او آر، اور. ٹھیک ہے، یہ یا پھر یہ، اس طرح سے. یا پھر انگلش میں ہم جس طرح کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم پوچھنا ہے تو آپ کہیں گے، یہ کیا کہیں گے آپ، کولڈ اور ہاٹ. تو یہ جو اور درمیان میں آپ نے کہا، عربی میں اس کو ام کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال کیا ہے، آپ کو کہنا ہے از دس نیو اور اولڈ. یہ چیز جو بھی آپ کے سامنے کوئی چیز ہوگی، آپ اس کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، یہ نئی ہے یا پرانی ہے. آپ کو سوال کرنا ہے. مثال کے طور پر سامنے کتاب ہے تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ یہ اولڈ ہے یا نیو ہے. اب دیکھیں، آپ نے مخاطب کو جو سوال کیا اس کو دو چوائسز دے دیے، یا تو وہ نئی ہوگی یا تو پرانی ہوگی. تو دونوں میں سے ایک چیز کو استعمال کر کے وہ کیا کرے گا، جواب دے گا. تو عربی میں ہم کس طرح بنائیں گے، اہذا جدید. اب یہاں تک رک جائیں، پہلے دیکھیں جملے کے ساختہ. وہ حرف استفہام جملے کے شروع میں آ گیا. ہاذا یہ ہمارا اسم اشارہ ہے، اور جدید یہ ہم بطور خبر لا رہے ہیں. اہذا جدید، کیا یہ نیا ہے. جدید لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اہذا جدید، از دس نیو، کیا یہ نیا ہے. ام قدیم، یا پھر پرانا ہے. ام اور قدیم اولڈ. اہذا جدید ام قدیم، کیا یہ نیا ہے یا پھر پرانا ہے. دیکھیے، تو جدید اور قدیم یہ دو چوائسز آپ نے سامنے والے کو دے دی. تو جواب دینے والا اس میں سے کوئی بھی ایک اختیار کر کے کہہ سکتا ہے. جواب کیسے دیں گے آپ، ہاذا جدید، یا پھر آپ کہیں گے ہاذا قدیم. دونوں میں سے ایک آپ اختیار کرو گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسے حمزہ استفہام کے ذریعے آپ استعمال کر سکتے ہو. تو ان دونوں کو آپ کو کمبائن کرنا ہے، حمزہ استفہام اور ام. حمزہ استفہام جملے کے شروع میں، اور دو جو چیزیں ہیں جس میں آپ چوائس دینے والے ہو تو ان دونوں کے درمیان ام کا استعمال کرو گے. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو. تو یہاں بھی ام لفظ کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوسری مثال، از دس چیپ اور کاسٹلی. کوئی شخص آپ کے گھر میں موجود ہے یا آپ کے فرینڈس میں ڈسکشن چل رہا ہے، کسی نے کوئی چیز خریدی، آپ کو پوچھنا ہے کہ یہ سستے میں ملی یا مہنگے میں ملی. ٹھیک ہے، تو عربی میں چیپ کہنے کے لیے رخیصن لفظ استعمال ہوتا ہے، رخیصن، چیپ. اور کاسٹلی کہنے کے لیے غالیون، غالیون یہ لفظ استعمال کریں گے آپ. تو سوال بناتے ہیں، اہذا رخیصن، کیا یہ سستی ہے، کیا یہ چیز سستی ہے. اہذا رخیص ام غالی، یا پھر مہنگی ہے، ایکسپینسیو ہے، کاسٹلی ہے. ایکسپینسیو کہنے کے لیے مکلفن بھی استعمال کرتے، مکلفن. اہذا رخیص ام مکلفن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن غالیون زیادہ مستعمل ہے. اہذا رخیص ام غالیون، کیا یہ سستی ہے یا مہنگی ہے. آپ جواب دینا ہو تو جواب بنائیں گے. دونوں میں سے کوئی بھی آپ لفظ، غالیون بھی استعمال کر سکتے ہو، رخیصن بھی استعمال کر سکتے ہو. بس جواب جس کے بارے میں آپ دے رہے ہو تو وہ مبتدا اور خبر میں مناسبت ہونا چاہیے. مذکر کے تعلق سے سوال ہوا کیونکہ ہاذا کے ذریعے اشارہ کیا گیا، تو وہ پرٹیکولر کوئی مذکر چیز ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کوئی پین ہے، اہذا رخیص ام غالیون، یہ پین مہنگا ہے یا سستا ہے. سامنے والے نے آپ کو پین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو آپ کہیں گے ہاذا رخیص، یہ سستا ہے، یا ہاذا القلم رخیص، یہ قلم سستا ہے. اس طرح سے آپ جواب بنا سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن، از دس گڈ اور بیڈ، یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ اچھی ہے یا بری ہے، یا کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے. دونوں بھی ترجمے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا تھا اچھا کہنے کے لیے جید لفظ استعمال ہوتا ہے، گڈ کہنے کے لیے، اور طیب بھی استعمال ہوتا ہے، اور برا کہنے کے لیے سیئ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی کی جمع ہے سیئات، برائیاں. ٹھیک ہے، تو قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سیئات.
हल हाजा जय्यदुन अम सय्यिउन, क्या ये अच्छा है या बुरा है। अब देखिए हमजा इस्तिफहाम की जगह मैंने हल का इस्तेमाल किया, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, हल हाजा जय्यिदुन अम सय्यिउन, ये अच्छा है या फिर बुरा है। तो आप जवाब दें जैसे भी आपको कहना है। अगर कोई अच्छी चीज है तो आप कहेंगे हाजा जय्यिदुन, बुरी है तो आप कहेंगे हाजा सय्यिउन, ये बुरा है। ठीक है, अगली मिसाल, इज डॉक्टर प्रेजेंट और absent। मिसाल के तौर पर आप कहीं हॉस्पिटल में चले गए और आप देख रहे हैं कि काफी वेटिंग में लोग हैं, आप सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, तो मौजूद के लिए लफ्ज मौजूद इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कहने के लिए उर्दू में भी यही इस्तेमाल होता है। और एब्सेंट के लिए लफ्ज गायब इस्तेमाल होता है। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए ये ओकैबलरी इतनी आसान है कि आप जुमले को ना देखें कि ये कितना बड़ा जुमला है। इनके अल्फाज बड़े ही आसान है जो हम डेली बेसिस में इस्तेमाल भी करते हैं। इज डॉक्टर प्रेजेंट और absent, क्या डॉक्टर मौजूद है या मौजूद नहीं है, गायब है। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। याद रखें एक उसूल तजवीद का, कि हल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद ऐसा इस्म आ रहा है जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होता है, ऐसा इस्म जो अलिफ लाम वाला हो, तो आप इसको पढ़ते वक्त लाम को जेर दे देंगे, हल के लाम को जेर दे देंगे और अगले इस्म के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो अब तबीबुन कहते हैं डॉक्टर को। अब तबीबु, ये चूंकि हम इब्तिदा में मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हली तबीबु। देखें, हल आपका शुरू में आ गया और उसके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ गया, अब तबीबु। तो मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, हल के लाम को जेर दे देंगे और तो से जोड़ देंगे, हली तबीबु, हली तबीबु, इस तरह से। क्यों इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि हल जो है, आप ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो लाम के ऊपर जज़म होता है, लाम साकिन होता है। और अब तबीबु के अंदर जो ये हमजा है, ये दर्जा इबारत में गिर जाता है, पढ़ते वक्त ये प्रोनाउंस नहीं किया जाता अलिफ लाम, जब मिलाकर पढ़ते हैं तो ये ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, वसली है, गिर जाता है। लेकिन उसके बाद जो लफ्ज आता है वो है लाम, ये हर्फ जो आता है ये भी साकिन होता है। ठीक है, जैसे अगर अल कमरु मैं कहता हूं, तो अल कमरु में लाम क्या है, साकिन है। तो ये अलीफ हरकत वाला होता है और लाम साकिन होता है। जो अगर अलीफ ड्रॉप हो जाए तो आपके पास क्या चीजें बची, दो साकिन बचे, यानी हल का लाम ये भी साकिन, और आगे जो लफ्ज आ रहा है अलीफ लाम वाला उसमें भी लाम साकिन। तो दो साकिन जब जमा हो जाते हैं तो आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको साकिन को पढ़ने के लिए एक मुतहर्रिक का होना जरूरी है। तो अरबी का एक कायदा है, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर, कि जब कभी साकिन को हरकत देने की नौबत आए तो उसे जेर के जरिए, कसरा के जरिए हरकत देते हैं। तो इसीलिए लाम के ऊपर जेर डालकर पढ़ते हैं और आप कहोगे हलित तबीबु, हलित तबीबु। ठीक है, इस तरह से। तो आप कहेंगे हलित तबीबु मौजूदुन अम गायबुन, क्या डॉक्टर मौजूद है या गायब है, डॉक्टर प्रेजेंट है या absent है। इस तरह से आप सवाल बनाएंगे। तो जैसे भी है इसका जवाब भी आप दे सकते हो। आखिरी सवाल आपको पूछना है, क्या मैदान छोटा है या बड़ा है। ग्राउंड, प्लेग्राउंड जो होता है, ये छोटा है या बड़ा है। तो ग्राउंड को उर्दू में हम मैदान कहते हैं, तो अरबी में भी हम मैदान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बड़ा कहने के लिए कबीर और छोटा कहने के लिए सगीर इस्तेमाल होता है। तो सवाल बनाएंगे हलील मैदानु, तो देखें यहाँ पर अल मैदान अलिफ लाम वाला इस्म आ गया हल के बाद, तो इसलिए हल की लाम को हमने जेर दे दिया और पढ़ेंगे हलील मैदानु कबीरुन अम सगीरुन, क्या मैदान छोटा है या बड़ा है। ठीक है, जैसे भी है आप उसका जवाब दे सकते हो कि हादल मैदान कबीर, या फिर आप कहें कि हादल मैदान सगीर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हमजा इस्तिफहाम और हल के जरिए बनाए जा सकते हैं। और ऐना और कैफा का भी इस्तेमाल हमने देख लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इन तमाम बातों को याद रखने
اور استعمال میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.